السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام زیب النساء ہے، لیکن سب مجھے زیبی کہتے تھے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے اور امی ایک سادہ سی مذہبی گھریلو خاتون تھی۔ میرے 2 بہن بھائی ہیں، بڑا بھائی حارث اور چھوٹی بہن مہر النساء۔ مجھے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، مگر میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتی تھی، جس کے لیے پڑھنا تو لازمی سی شرط تھی۔ تو مجبوراً مجھے پڑھائی میں دل لگانا ہی پڑا تھا۔ جب میں نے کالج کی پڑھائی شروع کی تو میری دوستی عالیان سے ہوئی، جو میرے ہی کالج میں پڑھتا تھا اور مجھ سے 2 سال سینئر تھا۔ وہ اکثر میری پڑھائی میں مدد کر دیا کرتا تھا، یا مجھے کسی نوٹس کی ضرورت ہوتی تو مجھے نوٹس لا دیتا، اور ہمیشہ میری حوصلہ افزائی بھی کرتا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا ہی نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی کب محبت میں بدل گئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ میں اس کی محبت میں بہت بری طرح سے گرفتار ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے دن رات باتیں کرتے رہتے۔ وہ مجھے بہت سے تحفے تحائف بھی دینے لگا تھا۔ میں اس کو بہت منع کرتی کہ وہ ایسا نہ کیا کرے، مگر عالیان کہتا کہ میرا اس پر اور اس کا مجھ پر حق تھا۔ وہ اپنی خوشی سے ہی مجھ پر خرچ کرتا تھا، اور میرے منع کرنے پر وہ اکثر مجھ سے ناراض بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن مجھ سے اس کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، تو میں نے اس کو منع کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے بہت اچھے اور مہنگے تحائف دیتا تھا، جو لیتے ہوئے مجھے شرمندگی تو ہوتی تھی کہ بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ لڑکوں کو کیا تحفے دیے جا سکتے تھے۔ ایک بار میں نے بہت دل سے اس کے لیے ایک پرفیوم خریدا تھا، اور جب میں نے اس کو وہ دینا چاہا تو وہ مجھے انکار ہی کرتا رہا کہ وہ مجھ سے ہرگز بھی کوئی چیز نہیں لے گا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور مجھے دیے گئے تحفے کے بدلے وہ مجھ سے محبت کے سوا کچھ بھی لینا نہیں چاہتا تھا۔ مگر میں نے بہت اصرار اور ضد کر کے اس کو وہ پرفیوم دے دیا، جس کو اس نے صرف اس شرط پر قبول کیا تھا کہ میں دوبارہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں خریدوں گی، مگر وہ مجھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کر دیتا، جس کو میں بہت محبت سے سنبھال کر رکھتی۔ ایک بار عالیہ نے مجھے ایک انگوٹھی کا تحفہ دیا، جو میں نے اس سے تو بہت خوش ہو کر لے لی تھی، مگر مجھے اس انگوٹھی کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک سونے کی انگوٹھی تھی، تو میں نے فوراً سے بیشتر اس کو وہ انگوٹھی واپس کر دی اور کہنے لگی کہ میں اس کا اتنا قیمتی تحفہ نہیں لے سکتی تھی۔ باقی چیزیں تو میں پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھپا ہی لیتی تھی، مگر سونے کی انگوٹھی کو میں کیسے سنبھال سکتی تھی؟ میں اس کو کیسے چھپا سکتی تھی؟ اور اگر گھر میں کوئی میرے پاس اس انگوٹھی کو دیکھ لیتا تو مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتا کہ میرے پاس وہ انگوٹھی کہاں سے آئی تھی۔ باقی کی چیزیں تو میں پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھپا ہی لیتی تھی، کیونکہ اکثر میں بازار سے اپنی ضرورت کی چیزیں لاتے ہی رہتی تھی، تو میں یہ کہہ سکتی تھی کہ میں اس کی دی ہوئی چیزیں بھی خود ہی بازار سے لائی تھی، مگر اس انگوٹھی کو چھپانے کے لیے میں کوئی بھی بہانہ نہیں بنا سکتی تھی۔ اس لیے میں نے وہ انگوٹھی عالیان کو واپس کر دی۔ اس نے میری بہت محنت کی کہ وہ یہ تحفہ مجھے اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہن کر رکھوں، مگر میں نے بہت افسوس کے ساتھ اس کو وہ واپس کر دی تھی، جس کو لے کر وہ کافی ناراض بھی ہوا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ساری دنیا کی چیزیں لا کر ہی مجھے دے دیتا۔ ایک میں ہی تھی جو اس سے ایسے مہنگے مہنگے تحائف لینے سے ایسے انکار کرتی رہتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر کسی کو میرے اور عالیان کے تعلق کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو گیا تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے گھرانے میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ میری امی بھی بہت سادہ مزاج تھی۔ انہوں نے بے شک ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کھلی آزادی دی تھی، جو میں لڑکوں کے ساتھ ہی ایک کالج میں جا کر تعلیم حاصل کر سکتی تھی، مگر انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دی تھی کہ میں کالج میں لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرتی پھروں اور ان سے پیار محبت کی باتیں کر کر کے مہنگے تحائف لیتی پھروں۔ اگر کسی کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی
کہ میں کالج میں پڑھنے نہیں بلکہ آلیان سے دوستی نبھانے ہی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ میری پڑھائی رکوا کر مجھے گھر میں ہی بٹھا لیتے۔ مجھے آلیان سے بات کرنے کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ میں اپنا موبائل ہر وقت اپنے پاس ہی رکھتی تھی اور وہ ہمیشہ سائلنٹ پر رہتا تھا۔ میں ہر وقت ہر لمحہ آلیان کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی۔ نہ جانے ایسی کون سی باتیں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ہم ایک بات ختم کرتے تو کوئی دوسری بات لے کر بیٹھ جاتے اور اگلے دن کسی بات پر لڑائی کر کے بیٹھ جاتے۔ ہماری محبت ایسی ہی تھی، ہم ہر روز لڑا کرتے تھے اور ہر روز ایک دوسرے کو منایا بھی کرتے تھے۔ ان سب کے باوجود بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ آلیان کا تعلق ایک پٹھان فیملی سے تھا۔ وہ مجھے بہت سمجھاتا تھا کہ اس کی فیملی میں لڑکیاں پردہ کرتی ہیں اور کھلے عام پھیرا نہیں کرتی، اس لیے تم بھی باقی لوگوں سے پردہ کیا کرو۔ میں نے آلیان کی ان باتوں کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں تو بس یہی بات تھی کہ ہر لڑکے کی یہی عادت ہوتی ہے، وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے اس سے یہ بات ضرور کرتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ لیکن مجھے اس کی یہ باتیں سن کر بہت خوشی ہوتی تھی کہ وہ مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مجھے کوئی اور دیکھے یہ اس کو بالکل بھی گوارا نہیں۔ اس لیے میرے دل میں بھی کبھی آلیان کے علاوہ کسی اور کا خیال آیا ہی نہیں تھا۔ میں بھی اس کو بہت چاہتی تھی، اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کیا کرتی تھی، اس کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں ہر بات بتاتی تھی۔ مگر آلیان نے مجھ سے کبھی بھی اپنے کسی بہن بھائی یا گھر کے کسی اور فرد کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ ہی میں نے کبھی اس سے اس کے رشتہ داروں کے متعلق پوچھا تھا، بلکہ میں تو صرف یہ جان کر بھی بہت خوش تھی کہ وہ مجھ سے دل و جان سے محبت کرتا تھا اور میری ایک آواز پر وہ جہاں بھی ہوتا، جس کام میں بھی مصروف ہوتا، اپنا ہر کام چھوڑ چھاڑ کر مجھ سے ملنے کے لیے بھاگا چلا آتا۔ اس کو وقت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، چاہے میں اس کو صبح بلاتی چاہے رات کو، وہ میرے لیے ایک بار بلانے پر ہی بھاگتا ہوا میرے پاس آ جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی خوش قسمت لڑکی ہوں جس کو آلیان جیسا چاہنے والا لڑکا ملا تھا۔ وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا اور میں بھی اس کی ہر بات مانتی تھی۔ جب کہ میری کالج کی پڑھائی ختم ہو گئی تو میرا آلیان سے ملنے کا تقریباً ہر راستہ ہی بند ہو گیا تھا، لیکن مجھے تو اس سے ملنے کی اس قدر عادت پڑ چکی تھی کہ کالج ختم ہونے کے بعد بھی میں کسی نہ کسی بہانے سے اس سے ملنا چاہتی تھی، اس کو محسوس کرنا چاہتی تھی، اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ باتیں تو ہم موبائل پر بھی بہت کیا کرتے تھے، مگر میرا دل ان سب میں بھرتا ہی نہیں تھا۔ تبھی کالج ختم ہونے کے بعد بھی میں گھر والوں سے طرح طرح کے بہانے بنا کر، جھوٹ بول کر کالج جانے لگی اور آلیان سے ملنے لگی۔ آلیان ایک کمپنی میں سیلز مین کی بہت اچھی نوکری کرتا تھا، جہاں سے اس کو اتنی آمدنی تو مل ہی جاتی تھی کہ وہ اپنا گزارا کر سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے بہت بار کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کروں اور اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہر طرح سے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا، مگر میرے دل میں ہمیشہ کی طرح وہی خوف تھا کہ اگر میں نے گھر میں آلیان کا ذکر بھی کیا تو کہیں گھر والے مجھے مارنے ہی نہ لگ جائیں اور مجھے تانے ہی نہ دینے لگ جائیں کہ میں نے ان کی دی گئی آزادی کا اس قدر ناجائز فائدہ اٹھایا تھا کہ خود ہی ان کے سامنے اپنے رشتے کی بات کرنے لگ گئی تھی۔ اس لیے میں نے آلیان کو انکار کر دیا تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں گھر بات کر سکوں، مگر آلیان نے مجھے بہت مجبور کیا کہ وہ ہر طرح سے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر میں گھر والوں کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی تو اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لوں، مگر میں ایسا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اپنے گھر والوں کی عزت بھی بہت عزیز تھی، جس کو میں اپنے پیروں تلے روند کر آلیان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ مگر دوسری طرف آلیان تھا جس سے مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت تھی، میں اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔
اور نہ ہی اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتا سکتی تھی۔ آلیان نے مجھ پر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پٹھان فیملی میں جلدی شادی کرنے کا رواج ہوتا ہے، اور ان کے خاندان میں یہ بھی رواج مانا جاتا ہے کہ لڑکے کی شادی خاندان میں ہی کسی لڑکی سے کی جاتی ہے۔ مگر وہ تو اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتانے کے لیے تیار تھا، صرف تبھی اگر میں بھی اپنے گھر میں اس کے بارے میں بتا سکتی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ آلیان نے میرے بارے میں اپنی بھابھی کو بتا رکھا تھا۔ اس کی بھابھی نے بھی فون پر مجھ سے بہت بار کہا تھا کہ زیبی، آپ اپنے گھر والوں سے بات کیوں نہیں کر لیتی، جبکہ آلیان تمہارے لیے اپنے خاندان کا رواج توڑنے تک کے لیے تیار ہے، لیکن آپ اپنے گھر والوں سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی۔ خود میں تھوڑی سی ہمت اکٹھی کرو اور آلیان کے بارے میں اپنے گھر بات کرو۔ مگر میں ڈرتی تھی اپنے گھر والوں کے رد عمل سے کہ وہ آلیان کے بارے میں جاننے کے بعد نہ جانے مجھ سے کس طرح پیش آئیں گے۔ ایسے ہی ایک دن جب میں آلیان سے ملنے ایک ریسٹورنٹ گئی تاکہ اس کو بتا سکوں کہ وہ اپنے خاندان میں ہی شادی کر لے جس سے اس کے ماں باپ کہتے ہیں، وہ اس لڑکی کو اپنا لے، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو پیروں تلے کچل نہیں سکتی تھی، نہ ہی میں ان کا مان توڑ سکتی تھی کہ انہوں نے مجھے جو آزادی دی تھی میں اس کو غلط استعمال کروں۔ مگر اس دن میری قسمت ہی خراب تھی۔ جب میں ریسٹورنٹ میں آلیان سے ملنے گئی تو وہاں پر مجھے آلیان کے ساتھ میری چھوٹی بہن مہرو نے دیکھ لیا۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ مہرو بھی اس ریسٹورنٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھی جہاں پر میں اور آلیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تو جیسے کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا، اسی لیے تو میں ہر دوسرے دن گھر سے جھوٹ بول کر آلیان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ مگر اس روز مہرو نے مجھے آلیان کے ساتھ دیکھ ہی لیا تھا، اور جیسے ہی میں گھر آئی تو امی اور مہرو دونوں ہی میرے سامنے کھڑی مجھ سے سوال پر سوال پوچھ رہی تھی، اور میں ان کے سوالات سے گھبرا گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مہرو مجھ سے بات تک نہ کرے گی، بلکہ میری اور آلیان کی ملاقات کے بارے میں جا کر امی کو سب کچھ بتا دے گی۔ مگر میں نے اس بات پر دل ہی دل میں شکر کیا تھا کہ امی اور مہرو نے اس بارے میں حارث یا ابو کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے امی نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا اور مجھ سے موبائل فون بھی لے لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ موبائل ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس سے میں آلیان کے ساتھ رابطے میں رہ سکتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے میرا آلیان کے ساتھ ہر طرح کا رابطہ بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے صرف یہاں پر ہی بس نہیں کی تھی، بلکہ میرے لیے رشتہ ہی ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جلد از جلد اب مجھے اس گھر سے رخصت کر دینا چاہتی تھی، اور میں بھی ڈر کر خاموش ہو گئی تھی کہ اگر کہیں میں نے آلیان کے بارے میں بات کی تو مجھ پر سختی ہی نہ شروع ہو جائے۔ اس لیے جب میرے رشتے کی تلاش شروع کی گئی تب بھی میں نے کسی سے آلیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے آلیان سے بات کیے بہت عرصہ گزر گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے اس سے بات کر کے ساری صورتحال بتا سکتی کہ میرے گھر والے اس کے بارے میں جان گئے تھے اور مجھے گھر سے نکلنے سے بھی منع کر دیا تھا، بلکہ میں جہاں بھی جاتی مہرو یا امی میں سے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ضرور موجود ہوتا۔ ان کو تو جیسے اب مجھ پر کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا تھا، تبھی وہ مجھے کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن جب مجھے موقع ملا تو میں نے امی کے موبائل سے ہی آلیان سے رابطہ کیا، اور اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی جب اس نے مجھے یہ خبر دی کہ وہ اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی نورالعین سے شادی کر چکا تھا۔ میں اس دن بہت روئی تھی اور اپنی غلطی پر شرمندہ بھی تھی کہ کاش میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کر لیتی تو آج نورالعین کی جگہ میں اس کی بیوی ہوتی اور ہنسی خوشی اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی۔ مگر میرا ڈر ہی میری خوشی کو نگل گیا تھا۔ آلیان سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ابھی بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتا تھا جیسے کہ پہلے کرتا تھا۔ اس نے مجھے بہت یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے ابھی بھی اپنانے کو تیار ہے
اگر میں مان جاؤں تو وہ مجھ سے دوسری شادی کر سکتا ہے، مگر میں تو اس کے ساتھ پہلی شادی کرتے ہوئے اتنا خوفزدہ تھی تو دوسری شادی کے لیے کیسے حامی بھر سکتی تھی؟ میرے دل میں نور العین کے لیے حسد پیدا ہونے لگا تھا، جو آہستہ آہستہ نفرت میں بدلتا چلا گیا تھا۔ میں نے نور العین کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے اس کے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل ہی ڈوبتا رہتا تھا کہ وہ عالیان کی بیوی تھی، جس کو میں نے ساری زندگی چاہا تھا، جس سے میں نے بے انتہا محبت کی تھی، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ عالیان کی شادی نور العین سے ہو چکی تھی، مگر اس کے دل میں میرے لیے ابھی تک وہی جگہ، وہی مقام تھا جو نور العین سے شادی کرنے سے پہلے تھا۔ وہ مجھے بہت بار کہہ چکا تھا کہ زیبی، تم ایک بار مجھے اشارہ تو کرو، ایک بار کہو تو صحیح کہ تم میرے ساتھ شادی کر سکتی ہو، تو میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، میں اپنے خاندان والوں سے بھی بغاوت کر جاؤں گا، مگر میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی وہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس کا خواب ہم دونوں نے مل کر دیکھا تھا۔ مگر میں ایک بار پھر سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مجھے تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ میں عالیان کی زندگی میں دوسری عورت بن کر داخل ہو جاؤں۔ عالیان کی نور العین کے ساتھ شادی تو ہو چکی تھی، مگر اس کے بعد بھی وہ مجھ سے ویسے ہی رابطے میں تھا جیسے شادی سے پہلے تھا۔ وہ تب بھی میری ایک آواز پر اپنا ہر کام چھوڑ کر میری طرف بھاگتا چلا آتا اور مجھے تحفے تحائف دیتا جیسے پہلے دیا کرتا تھا۔ وہ تب بھی کہتا تھا کہ میرا اس پر اور اس کا مجھ پر بہت حق ہے۔ میں اس کو بہت منع کرتی تھی کہ وہ ایسا نہ کیا کرے، کیونکہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی جو اس سے پیار مانگتی تھی، اس کی توجہ کی حقدار تھی، مگر وہ ہمیشہ نور العین کو نظر انداز کر دیتا اور مجھے کہتا کہ زیبی، تمہاری جگہ میرے دل میں ہے جہاں پر کوئی اور نہیں آ سکتا، پھر چاہے وہ نور العین ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات سچ ہے کہ میں نور العین سے بھی محبت کرتا ہوں، مگر میری پہلی محبت صرف تم ہی ہو، اور تمہارا مقام جو میرے دل میں ہے وہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر رونا آتا تھا کہ کاش میں نے غلطی نہ کی ہوتی، کاش میں نے اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں بات کر لی ہوتی، تو آج نور العین کی جگہ میں ہوتی۔ میں نے عالیان کو بتایا تھا کہ میرے گھر والے بھی میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہی ان کو کوئی مناسب رشتہ مل جائے گا وہ میری شادی کر دیں گے۔ تب عالیان دکھی دل کے ساتھ مجھ سے کہتا کہ میں تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور اس کا ثبوت تمہارے سامنے ہے کہ میں شادی ہونے کے بعد بھی ابھی تک تم سے رابطے میں ہوں، تمہیں ویسے ہی وقت دیتا ہوں، توجہ دیتا ہوں جیسے شادی سے پہلے دیتا تھا۔ کیا تم شادی کے بعد مجھ سے اسی طرح سے رابطے میں رہو گی؟ اور اس کی بات سن کر مجھے جیسے چپ ہی لگ جاتی۔ میں اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس سے بات کر بھی پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی۔ وہ میری خاموشی کو سمجھتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میں تم سے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، تم مجھ سے آ کر ملو یا دن رات مجھ سے باتیں کرو، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم شادی ہونے کے بعد بھی مجھ سے رابطے میں رہو، بے شک کبھی کبھار ہی صحیح، مگر مجھے بھول مت جانا۔ اور میں کبھی کبھار اس کو کہہ دیا کرتی کہ میں تمہیں بھول نہیں سکتی، میں تو تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں شادی کے بعد بھی تم سے ضرور رابطے میں رہوں گی۔ تب عالیان میری بات سن کر ہنستا اور کہتا، میں جانتا ہوں تم صرف میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہو، جبکہ شادی کے بعد تو تم مجھے بھول ہی جاؤ گی، لیکن آخر کتنا عرصہ تم مجھے بھولو گی؟ تم میری یہ بات اپنے دل پر لکھ لو کہ تمہاری شادی کے ٹھیک 6 مہینے یا 1 سال کے بعد میں تمہیں بہت یاد آؤں گا، بے تحاشا یاد آؤں گا، اتنا یاد آؤں گا کہ تم میرے پاس آنے کے لیے تڑپ جاؤ گی۔ تم میری باتوں کا بالکل برا مت ماننا، میں تو تمہیں دل سے دعا دیتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ تم بھی اب شادی کر کے اپنا گھر بساؤ اور اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے اور تم مجھے بھول جاؤ، لیکن میں تمہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں میں بھول جاؤں گا، لیکن زیادہ عرصہ تم مجھے بھول نہیں پاؤ گی اور مجھ سے ملنے کے لیے تڑپو گی۔ مجھے عالیان کی باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور محبت میں ہی ایسی باتیں کر جاتا ہے،
آخر کار میرے گھر والوں کو ایک رشتہ پسند آ ہی گیا تھا، جس کے ساتھ انہوں نے جھٹ سے میرا نکاح کر دیا تھا۔ اس کا نام عدیل تھا، جو ہمارے ہی خاندان کے کوئی بہت دور کے جاننے والے تھے۔ میرا عدیل سے نکاح ہو گیا تو میں نے عالیان کو بتایا تھا۔ اس نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھیں کہ میں اس کو بھول جاؤں اور عدیل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خوش رہوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ پر طنز کر رہا تھا، مگر وہ سچے دل سے مجھے دعائیں دے رہا تھا، اور اس نے مجھ سے پوچھا بھی تھا، کیا تم جب عدیل کے ساتھ رخصت ہو کر چلی جاؤ گی اس کے بعد بھی مجھ سے رابطے میں رہو گی؟ مگر یہ اس کا آخری میسج تھا، اور میں نے اس کی اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ میں اب عدیل کے بارے میں سوچنے لگی تھی، جس کو میرے ماں باپ نے میرے لیے چن لیا تھا۔ میں دن رات عدیل کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ پہلے میں عالیان سے دن رات باتیں کیا کرتی تھی، اب میں عدیل کے ساتھ دن رات باتیں کرنے لگی تھی، مگر عدیل سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس قدر تلخ مزاج کا آدمی تھا۔ وہ مجھ سے اکثر بہت غصے میں بات کیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے رخصت ہونے سے پہلے ہی اپنا پابند کر لیا تھا۔ وہ مجھ پر طرح طرح کی پابندیاں لگانے لگا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میں کچھ غلط کام کروں، اس لیے وہ مجھ پر اپنا حق جتاتا ہے اور مجھ پر اس طرح کی بے تکی پابندیاں لگاتا ہے۔ اس لیے میں بھی خاموشی سے اس کی ہر پابندی، اس کے ہر حکم کو مانتے ہی چلی گئی۔ وہ غصے میں کئی بار مجھ پر بہت چیختا چلاتا، اور جب اس کو احساس ہو جاتا کہ اس نے مجھ سے غلط بات پر بحث کی تھی تو اس کے بعد وہ خود ہی مجھ سے معافی مانگتا اور کہتا کہ زیبی، ابھی تم مجھ سے دور ہو اور مجھ سے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں غصے میں بول جاتا ہوں، مگر جب تم میرے پاس آ جاؤ گی تو میرا سارا غصہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر میں تم پر کبھی بھی کوئی غصہ نہیں کروں گا اور نہ ہی تم سے لڑائی جھگڑا بھی کروں گا۔ اور میں بھی عدیل کی باتوں کا یقین کر لیتی۔ میں بھی جانتی تھی کہ جدائی بہت ظالم ہوتی ہے، جو ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم تو پھر بھی ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، ہم دونوں کو ایک دوسرے پر فرض ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے میلوں دور تھے۔ ایک دوسرے سے ملنا تو چاہتے تھے، مگر ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی ہم دونوں کو تنہائی میں ملنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے نکاح کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جب عدیل نے رخصتی کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے جلد از جلد اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، اور میں اس کی بے قراری پر دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی۔ مجھے خود پر کبھی کبھی بہت ناز ہوتا تھا کہ مجھے اتنا چاہنے والا اور پرواہ کرنے والا شوہر ملا تھا۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ پہلے عالیان نے مجھ سے محبت کی تو وہ بھی مجھے بے انتہا چاہتا تھا، اور اب اگر عدیل میری زندگی میں شامل ہوا تھا تو وہ بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میں خود کو دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی کہ جس کو 2 بار محبت ملی تھی اور دونوں ہی مجھے ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ آخر عدیل کے زور ڈالنے پر میرے گھر والوں کو مجھے اس کے ساتھ رخصت کرنا ہی پڑا۔ رخصت تو مجھے ہونا ہی تھا، مگر عدیل چاہتا تھا کہ سب کچھ جلدی جلدی سے ہو جائے۔ میں دلہن بنی عدیل کے گھر آ تو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ عدیل ہمیشہ مجھ سے پیار کرے گا اور میری عزت بھی کرے گا، مگر یہ سب میری بھول تھی۔ وہ مجھ سے پیار تو کرتا تھا، بہت کرتا تھا، مگر وہ میری عزت نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی کسی کے سامنے اس کو میری عزت کا پاس رکھنا آتا تھا، اور نہ ہی تنہائی میں اس کو میری عزت کا خیال ہوتا تھا۔ اس کا جب دل چاہتا وہ منہ کھول کر مجھے بے عزت کر دیتا، منہ کھول کھول کر مجھے گندی گندی گالیاں دیتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ عدیل کے 2 بھائی تھے، ایک اس سے بڑا عادل اور ایک عدیل سے چھوٹا علی۔ عادل تو خود بھی شادی شدہ تھا، جو کوئی کام کاج تو کرتا تھا نہیں، بلکہ سارا سارا دن گھر پر بیٹھا حکم چلاتا رہتا، مگر وہ نشہ کرتا تھا اور اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا بھائی نشئی تھا، بلکہ عدیل نے مجھے خود بتایا تھا کہ عادل بھائی بھرے ہوئے سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور بجائے مجھے اپنے بھائی سے دور رکھنے کے وہ مجھے کہتا تھا کہ اس کے بھائی اور بھاوج کی اکثر لڑائی ہی رہتی ہے، اس لیے تم میرے بھائی کا خیال رکھا کرو،
اس کے کپڑے استری کر کے دیا کرو، اس کے کھانے کا خیال رکھا کرو۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ میں عدیل کی بیوی تھی، مجھ پر اگر کسی کا خیال رکھنا فرض تھا تو وہ عدیل کا تھا۔ میں عادل کا خیال کیوں رکھتی؟ بلکہ مجھے تو اس عادل کے سامنے جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ عدیل تھا کہ اگر اس کے سامنے میں کوئی چیز کھانے کے لیے رکھتی تو اس کی زبان سے پہلا سوال ہی یہ نکلتا کہ کیا تم نے عادل بھائی کو کھانا دیا ہے؟ اور میں غصے سے منہ پھیر لیتی۔ عدیل خود تو بھوکا سو جاتا مگر اپنے بھائی کو ضرور کھلاتا۔ وہ اپنی ہر اچھی چیز اٹھا کر اپنے بھائی کو دیا تھا۔ ایک دن میں نے عدیل کو کہہ ہی دیا کہ آخر عادل کی ذمہ داری مجھ پر کیوں ڈال رہے ہو؟ اس کی بیوی ہے تو وہ اس کا خیال رکھ سکتی ہے۔ مگر عدیل مجھ سے کہنے لگا کہ بھابھی کا رویہ ہی تو میرے بھائی کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا، نہ ہی وہ اس کو خرچے کے لیے پیسے دیتی ہے، اور میرا بھائی بیچارہ بھوکا ہی رہتا ہے۔ اور تب میرے منہ سے بھی سچ نکل ہی گیا۔ میں نے بھی عدیل کو کہہ ہی دیا کہ اگر تمہارے بھائی کے کرتوت اچھے ہوں تو تمہاری بھابھی کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو، مگر تمہارا بھائی ہی بری عادتوں میں پڑا ہوا ہے۔ میری بات سنتے ہی عدیل مجھے مارنے لگ گیا تھا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھائی کے خلاف بات کرنے کی؟ مگر میں آخر کب تک اس کے بھائی کی خدمتیں کرتی؟ میں تنگ آ گئی تھی۔ مجھے تو اس کے بھائی سے ہی عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ جب عدیل مجھ پر کچھ زیادہ ہی سختی کرنے لگا کہ میں اس کے بھائی کا دھیان رکھا کروں، اس کا خیال رکھا کروں، اس کی ضرورتیں پوری کیا کروں، تب میں نے اس بارے میں اپنے بھائی حارث سے بات کی تو وہ مجھے کہنے لگا تم عادل کا خیال رکھ لیا کرو لیکن اس کے پاس مت جایا کرو، تم اس کی ضرورت کی ساری چیزیں کچن میں ہی رکھ دیا کرو، اگر اس کو ضرورت ہوگی تو وہ آ کر خود ہی لے لیا کرے گا۔ میں نے اپنے بھائی کی بھی بات مان لی اور اس کے بعد ایسے ہی کرنے لگی۔ میں عادل کے لیے بھی کھانا بنا کر رکھ دیتی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کھانا کھاتا تھا یا نہیں، مگر عدیل کی سختیاں تھیں کہ بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ وہ بھی اپنے بھائی کے ہی نقش قدم پر چلنے لگا تھا۔ سموکنگ تو وہ پہلے ہی کرتا تھا مگر اب مجھے اس کے رویے میں ایک عجیب سا بدلاؤ نظر آنے لگا تھا۔ پہلے وہ میرے سامنے ہی اسموکنگ کیا کرتا تھا مگر پھر وہ مجھ سے چھپ چھپ کر اسموکنگ کرنے لگا اور مجھے اس کے وجود سے ایک عجیب سی گندی بدبو آنے لگی تھی جیسے کہ اس کے بھائی سے آتی تھی، اور مجھے شک ہونے لگا تھا کہ عدیل بھی نشے کی لت میں پڑتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے بھائی سے بات کی کہ عدیل کا بھائی تو نشہ کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی مارتا پیٹتا ہے، اگر کل کو عدیل بھی ویسا ہی کرنے لگ گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ مگر حارث میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کو عدیل پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ویسا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو مجھ سے کہتا تھا کہ تم عادل کی فکر مت کرو، وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، تمہیں صرف اپنے شوہر کی ہی پرواہ ہونی چاہیے۔ عدیل پر کوئی شک کیسے کر سکتا تھا کیونکہ دنیا کے سامنے تو وہ بہت نیک بنا پھرتا تھا، جو نمازیں بھی پڑھتا تھا، بلکہ وہ تہجد گزار تھا، ہر رمضان میں اعتکاف بھی بیٹھتا تھا، مگر اس کی زبان میرے ساتھ جتنی گندی تھی اتنی ہی میٹھی زبان اس کی دنیا کے سامنے تھی۔ کوئی اس کو دیکھ کر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ انسان گالی گلوچ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی اس قدر گھٹیا کہ کوئی سنے تو کانوں کو ہاتھ لگا لے۔ عدیل کا رویہ میرے ساتھ بدلتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جب میں رخصت ہو کر اس کے پاس آ جاؤں گی تو وہ اپنا سارا غصہ بھلا دے گا اور مجھ سے محبت کرے گا، مگر اس کی محبت صرف اس کے اپنے حصول کے لیے ہی ہوتی تھی، اس کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی اس کو میری کسی احساس کی کوئی فکر تھی۔ وہ صرف میرے پاس تبھی آتا تھا جب اس نے اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی تھی، اس کے علاوہ تو وہ ہر وقت مجھے گالی گلوچ ہی کرتا رہتا تھا، بلکہ نوبت تو مارنے پیٹنے تک آ گئی تھی۔ وہ مجھے ذرا ذرا سی بات پر مارنے پیٹنے لگا تھا، مجھے طرح طرح کے تانے دینے لگا تھا۔ اس نے یہاں پر ہی بس نہیں کی تھی بلکہ وہ میرے سامنے مجھے میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے تانے بھی دینے لگا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ تمہارے ماں باپ کیسے ہیں جنہوں نے تم جیسی گندی اولاد کو پیدا کیا اور اس کے بعد میرے سر پر تھوک دیا؟ یہ تو میں ہی ہوں جو تمہارا بوجھ برداشت کر رہا ہوں۔
ورنہ تم جیسی لڑکی کو تو کوئی بھی برداشت نہ کرے۔ اگر میں وقت پر نہ سوتی، نہ اس کے بھائی کا خیال رکھتی یا کوئی بھی کام نہ کرنا بھول جاتی تو اس روز میری اس کے ہاتھوں شامت آ جاتی اور وہ مجھے خوب گالی گلوچ کرتا۔ اس کے بعد بھی اس کا دل نہ بھرتا تو مجھے مارنے پیٹنے لگ جاتا، اور جب میں شور مچاتی تو میرا منہ باندھ کر مجھے کمرے میں بند کر جاتا۔ عدیل کے گھر والے بھی اس کے رویے کے بارے میں جانتے تھے، مگر انہوں نے عدیل کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ الٹا وہ مجھے ہی مشورہ دیتے تھے کہ تم اس کی بیوی ہو، تم اس کو سمجھاؤ، آخر تمہیں اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو سیدھے راستے پر لاؤ۔ مگر میں دل میں سوچتی کہ اگر عدیل کو اس کے ماں باپ ہی نہیں سنبھال سکے تو میں اس کے سامنے کیا چیز تھی؟ مجھے تو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اگر میں اس کے کپڑے استری کرنا بھول جاتی یا اس کے بھائی کو کھانا دینا بھول جاتی تو اس روز وہ مجھے بہت مارتا۔ میں اس کا ظلم سہتے سہتے بیمار رہنے لگی تھی، اور بیماری کی حالت میں بھی اس ظالم نے مجھ پر ترس نہیں کھایا تھا، بلکہ اگر میں اپنی دوائی لینا بھول جاتی تب بھی وہ مجھے مارنے لگ جاتا، اور مجھے آلیان کی باتیں یاد آنے لگ جاتی، جس کو شادی کے بعد تو میں بھول چکی تھی، مگر اب وہ مجھے شدت سے یاد آنے لگا تھا اور میں اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ مجھے وہ سب باتیں یاد آنے لگی تھی کہ کس طرح آلیان نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو بھول تو جاؤں گی مگر اس کے پاس جانے کے لیے تڑپوں گی ضرور، اور اب میں واقعی اس کے پاس جانے کے لیے تڑپنے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ عدیل میری زندگی سے غائب ہو جائے، میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ میں اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے سامنے میری عزت نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ان کے سامنے بھی مجھے گالی گلوچ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ میں اس کے ساتھ رہ سکوں، اس کو سیدھے راستے پر لا سکوں، اس کو بتا سکوں کہ وہ جو اپنے بھائی کے راستے پر چلنے لگ گیا تھا اس میں صرف بربادی ہی تھی اور کچھ نہیں تھا، مگر عدیل میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں اس کو جب بھی سمجھانے لگتی وہ مجھے ہی مارنے لگ جاتا، اور جب اس کا دل بھر جاتا تو مجھے بند کمرے میں کر کے وہ تو گھر سے نکل جاتا تھا۔ میں اکثر دو دن کمرے میں بند رہتی، مگر نہ تو عدیل کو مجھ پر ترسا تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بہت بار عدیل کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ مجھ پر کس طرح سے ظلم ڈھاتا تھا، مگر کوئی بھی میری بات کا یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کوئی میری بات کا یقین کرتا بھی کیسے، کیونکہ عدیل نے تو سب کے سامنے اچھائی کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ گھر سے باہر ہر ایک سے خوش ہو کر ملتا، ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ گھر سے باہر ہر ایک کے لیے اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے تھے، مگر سارا ظلم وہ مجھ پر ہی ڈھاتا تھا۔ مجھے عدیل سے نفرت ہونے لگ گئی تھی، مجھے اس کے وجود سے گھن آنے لگ گئی تھی کہ میں نے اس کی موت کی دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح سے مر جائے تاکہ میں اس کی قید سے آزاد ہو جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کب میری دعا قبول ہو جائے گی اور کب وہ میرے سامنے ہی مر جائے گا۔ اس روز بھی مجھے مارنے پیٹنے کے بعد کمرے میں بند کر کے وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس دن میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی کہ کاش اب وہ کبھی گھر واپس ہی نہ آئے اور باہر ہی کہیں پر مر جائے، اور شاید وہی قبولیت کی گھڑی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ میرے بھائی نے کھولا اور بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، زیبی تم بیوہ ہو گئی ہو، عدیل ایک گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا ہے۔ میں تو دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ میری اس ظالم انسان سے جان چھوٹ گئی تھی۔ بھائی نے میرے منہ پر موجود زخموں کے نشان بھی دیکھے تھے، اس کے باوجود بھی اسے یقین نہیں آیا تھا کہ عدیل مجھے مار سکتا تھا، مگر اب مجھے کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو آخر مر ہی گیا تھا اور میں بھی اس کی قید سے آزاد ہو ہی گئی تھی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی باتیں ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی رہیں گی۔ جب میں اپنی عدت پوری کر کے اپنے بھائی کے گھر آ گئی تو ہر کوئی مجھے یہی کہتا کہ تمہارا شوہر تو بہت اچھا تھا، وہ تو تمہارا بہت خیال رکھتا تھا، مگر ہمیں تم پر ترس آتا ہے جو تم اتنی کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی ہو۔ ہر کوئی میرے سامنے عدیل کی تعریفیں کرتا رہتا تھا،
جو سن کر میرا دماغ تھک گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اس کے متعلق باتیں سنتی رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تبھی ایک دن میں نے قبرستان کا رخ کیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ ظلم کرنے والے کا انجام کیسا تھا۔ تبھی میں نے اس کی قبر کو کھدوایا اور اس کی لاش کے کچھ حصے کو اٹھا کر اسپتال لے گئی۔ میں اس کے کچھ ٹیسٹ کروانا چاہتی تھی تاکہ اپنے گھر والوں کو یقین دلا سکتی کہ میں اس ظالم انسان کے بارے میں سچ ہی کہتی تھی، اور میں اس کے ٹیسٹ کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے خون میں شراب کی موجودگی کا واضح پتہ چل گیا تھا۔ میں نے وہی رپورٹ لے جا کر اپنے بھائی کے پیروں میں پھینکی اور کہا، یہ ہے وہ حقیقت جس کا آپ لوگوں نے یقین نہیں کیا تھا اور مجھے اس دوزخ میں پھینک آئے تھے۔ جب سب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ سچ ہی بولتی تھی، تب ان سب نے مجھ سے بہت معافی مانگی۔ مگر اب اس معافی کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ میری زندگی تو خراب ہو ہی چکی تھی۔ تب حارث نے مجھ سے پوچھا کہ آخر میں کیا چاہتی ہوں۔ وہ میری ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا۔ تب میرے دل میں عالیان کا خیال آیا اور میں نے حارث کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے کالج کے زمانے میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ میں نے حارث کو عالیان کی ساری حقیقت بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ وہ شادی شدہ ہے، مگر اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے اپنانے کے لیے تیار ہے۔ حارث پہلے تو میری بات سن کر حیران رہ گیا تھا، مگر جو کچھ وہ میرے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد اس کو میری بات ماننی ہی پڑی تھی۔ آج مجھے عالیان کے ساتھ شادی کو 4 سال گزر گئے ہیں۔ عالیان نے مجھ سے اپنے خاندان کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ اس کی پہلی بیوی کو بھی میرے بارے میں علم ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ عالیان کے منہ سے وہ میرے بارے میں بہت کچھ سن چکی تھی۔ میں نورالعین کی بھی مشکور ہوں جس نے میرا دکھ سمجھا اور عالیان کو بجائے مجھ سے چھیننے کے میرے پاس آنے دیا۔ میرے اور عالیان کے 2 بیٹے ہیں اور میں عالیان کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہتی ہوں۔ عالیان کے خاندان والے مجھے قبول نہیں کر سکے، لیکن وہ عالیان کو مجھ سے دور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے رواج کے مطابق عالیان نے پہلے شادی تو خاندان میں ان کی پسند سے ہی کی تھی اور وہ اس کو بھی اچھی طرح سے نبھا رہا تھا۔ وہ نورالعین کا بھی خیال رکھتا ہے، میری بھی ہر ضروری پورت کرتا ہے۔ اس نے ہم دونوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ اس کی نورالعین سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے جو اکثر میرے گھر پر مجھ سے بھی ملنے آتے ہیں اور میں بھی ان دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں آج بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ کاش میں نے عالیان کے کہنے پر پہلی بار ہی اپنے گھر والوں سے بات کر لی ہوتی تو مجھے زندگی میں اتنا کچھ برداشت نہ کرنا پڑتا اور آج میں عالیان کی پہلی بیوی ہوتی اور شاید اس کے خاندان کے ساتھ ہی رہ رہی ہوتی۔ مگر اس صورت میں شاید اس کے خاندان والے ہم دونوں کا رشتہ ختم کرنے کی کوشش کرتے، جو کہ وہ اب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔